شروع اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 400 سال پہلے موجودہ قبرص یا سائپرس کے شہر سیتھیم میں زینو نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک بہت امیر کبیر تاجر تھا۔ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ حسب معمول زینو اپنے بحری جہاز سمیت بحیرہ روم پر اپنے تجارتی سفر پر نکلا۔ جہاز جامنی رنگ سے لدا ہوا تھا جو کپڑے رنگنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے امیر لوگوں میں یہ کپڑے بہت مقبول تھے۔ یہ رنگ سمندری گھونگھوں کے لعاب سے بنایا جاتا تھا اور لبنان کے شہر سور کی نسبت سے سوری اور جامنی رنگ کہلاتا تھا۔ ایک قدیم مورخ کے مطابق اس رنگ کو چاندی میں تولا جاتا تھا۔ یہ زینو کی خاندانی تجارت تھی، لیکن اس منحوس دن زینو نے سب کچھ کھو دیا۔ شدید طوفان کی وجہ سے اس کا جہاز چٹانوں سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ زینو کنگال ہو گیا۔ اس سانحے نے اسے مالی، جسمانی اور جذباتی طور پر تباہ کر دیا۔ محل میں رہنے والا بے گھر ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی شدید متاثر ہوا۔ پھر وہ کئی سالوں تک اپنے وقت کے سیانوں سے ملتا رہا۔ قدیم یونان میں ان سیانوں کو فلسفی کہا جاتا تھا اور ان کا علم فلسفہ کہلاتا تھا۔ یہی فلسفہ بعد میں جدید سائنس کی بنیاد بنا۔ زینو کے ذہن میں بہت سے سوال تھے جو عام طور پر بڑے حادثوں کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات میں سب سے اہم یہ تھا کہ انسان صدمات، نقصانات اور مصیبتوں کا کیسے مقابلہ کرے۔ زینو نے جو کچھ سیکھا اور سمجھا، اس کی بنیاد پر اس نے ایک فلسفے کی بنیاد ڈالی۔ اس فلسفے کو مغربی تاریخ کی اہم فکری اور روحانی تحریکوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اسٹوا پوئکائل میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک طرح کی گیلری تھی۔ اسی نسبت سے اس فلسفے کا نام اسٹوئکزم پڑ گیا۔ اردو میں اس کا نام ذرا مشکل سا ہے، یعنی رواقیت۔ زینو نے کہا، خوشی اس بات میں مضمر ہے کہ اپنی مرضی کو اس الوہی عقل یا ڈیوائن ریزن کے مطابق ڈھال لیا جائے جو کائنات پر حکمرانی کرتی ہے۔ 1000 سال بعد مولا علی نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے پورا نہ ہونے سے پہچانا۔ بہت حکمت ہے اس بات میں۔ انسان کو رب کی پہچان واقعی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس کا ارادہ پورا نہیں ہوتا اور جب اس کی امید بر نہیں آتی۔ زینو کے فلسفے کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ جو چیز آپ کے قابو میں نہیں، اسے اسی طرح قبول کر لیں۔ اس نے کہا، انسان اپنے آپ کو فتح کر کے ہی دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے عظیم لوگوں کی کہانیاں ملتی ہیں جن کا بچپن بہت برا گزرا اور ان کے دلوں میں بڑی کڑواہٹ تھی۔ ان لوگوں نے دنیا کو فتح کر دیا اور دنیا کو تخت و تاراج بھی کر دیا۔ اٹیلا دا ہن، چنگیز خان اور
मकदूनिया का सिकंदर, इन सब का बचपन बहुत तल्ख था, बहुत तकलीफ दह था। इन लोगों ने दुनिया को तो फतह कर लिया, लेकिन वो अपने बचपन की तलखी को पता ना कर सके और अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए। आपके बचपन की यादें आपकी शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो अपने बचपन की यादों पर, तस्वुरात पर और ख़यालात पर तवज्जो दें। ज़ेनो को फॉलो करने वाले स्टोइक इंसाफ, हिम्मत, एतदाल यानी दरमियाना रास्ता और हिकमत जैसी खूबियों पर यकीन रखते थे। देवमालाई स्टोइक फ़लसफ़ी एपिक्टेटस कहता था, इंसान हालात से नहीं बल्कि उन हालात के बारे में अपने ख़यालात से परेशान होते हैं। एपिक्टेटस का ये भी कहना था कि दुनिया में होने वाली अक्सर चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, इनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो पहली बात ये है कि जो कुछ भी दुनिया में या आपके आसपास हो रहा है उसे पुरसुकून और जज्बाती हुए बग़ैर कबूल कर लेना चाहिए। ये भी तस्लीम व रज़ा का एक दर्जा है जिसके बारे में सूफिया अक्सर बात करते हैं। दूसरी बात ये कि हम सब अपने आमाल के ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ अपने आमाल के, दूसरों के नहीं। तो बेहतर ये है कि बजाय दूसरों को तब्दील करने के हम अपना जायज़ा लें, अपने अंदर झांकें और ज़रूरत पड़े तो नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए ख़ुद को कंट्रोल करें। लेकिन मार्कस ऑरेलियस, मशहूर फ़लसफ़ी और शहंशाह, जो दर हकीकत अफलातून के फ़िलॉसफ़र किंग की ताबीर था, कहता था आपकी ज़िंदगी की खुशी और गमी आपके ख़यालात के मयार पर या क्वालिटी पे मुनहसर है। आप जो कुछ भी सुनते हैं वो किसी की राय होती है, आप जो कुछ भी सुनते हैं वो किसी की राय होती है, हकीकत नहीं। और आप जो कुछ भी देखते हैं वो एक नुक्ता नज़र होता है, सच नहीं। तो बस यही हकीकत है, यही हमारी सोचों की हकीकत है। लेकिन हमारी सोच उस वक्त ताकतवर होती है जब हम अपनी सोच को सीरियस लें, यानी जब हम अपनी सोच को हकीकत समझना शुरू कर दें। तो अपनी तकलीफ दे सोचों को कमज़ोर करना है तो खुद को याद दिलाया करें कि सोच तो बस सोच होती है, हकीकत नहीं। 1960 की दहाई के दौरान एक अमरीकी माहिर अमराज नफ्सियात थे, एरन, अरबी में हारून। तो हारून साहब ने नोट किया कि जज्बाती और ज़हनी सेहत के मसाइल के शिकार अफराद में कुछ सोचने के तरीक़े ऐसे हैं जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। उन्होंने देखा कि किसी शख्स को समझने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि ये समझा जाए कि वो अपने बारे में, दूसरों के बारे में और मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचता है। हमारे ख़यालात, जज्बात, जिस्मानी अलामात और बर्ताव या एक्शंस या अमाल सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ही आप उस शख्स के बारे में सोचते हैं जिसने कई साल पहले आपको मारा पीटा था, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपकी कार
حادثے سے بال بال بچتی ہے، آپ کو موت کی سوچ آتی ہے اور پھر آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے اور نظروں تلے اندھیرا بھی شاید چھا جاتا ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کسی کو دیکھتے ہیں، آپ کو خیال آتا ہے کہ آدمی مجھے لوٹنے لگا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ اس شخص پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہارون اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو زینوں سے بھی متاثر تھے۔ انہوں نے ایک دوائیوں کے بغیر نفسیاتی علاج یا تھیراپی ایجاد کی، جسے کوگنیٹو تھیراپی یا سوچ تھیراپی کہا جاتا ہے۔ جدید سوچ تھیراپی کا کہنا ہے کہ جذباتی مشکلات والے افراد 6 قسم کی سوچنے کی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں سوچ کی غلطیاں یا کوگنیٹو ایررز کہا جاتا ہے۔ آر یا پار یا بلیک اینڈ وائٹ سوچ، جلد بازی کی سوچ، رائی کا پہاڑ اور پہاڑ کی رائی بنا دینا، ٹھپے لگانا، منفی سوچ، تباہی کی سوچ وغیرہ وغیرہ۔ سوچ تھیراپسٹ کا کہنا ہے کہ ہماری سوچیں خیالات، یادوں، تصورات اور خود کلامی کی شکل میں آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سوچیں ہمارے عقائد یعنی ہمارے بلیف سسٹم کی پیداوار ہوتی ہیں۔ گویا عقیدہ درخت کی جڑ ہے اور ہماری سوچیں اس درخت کی شاخوں کی طرح ہیں۔ آپ کے عقائد آپ کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ عقیدے کا مطلب صرف مذہبی عقیدہ ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں۔ عقیدے کا مطلب صرف بلیف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلیف کہ آپ کی کرکٹ ٹیم یا فٹ بال ٹیم دنیا کی سب سے بہترین ٹیم ہے، یا آپ خود دنیا کے چالاک ترین یا خوبصورت ترین انسان ہیں۔ یہ دنیا آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ ہم سب اپنے عقائد کے غلام ہیں۔ لوگوں کو تباہ کرنے والے زہریلے عقائد کی کچھ مثالیں ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ ان کی قسمت میں تنہائی لکھی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ آس پاس کے لوگ انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جائیں گے، اور پھر وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ آخر میں واقعی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور تکلیف دہ عقیدہ ہے بے اعتباری کا، کہ لوگ مجھے استعمال کریں گے، لوگ میرا استحصال کریں گے، مجھے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ لوگ تمام دوسرے انسانوں کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان دوسروں پر اعتبار نہیں کرے گا تو پھر اسے کوئی مخلص دوست کیسے ملے گا؟ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں پر ضرورت سے زیادہ تکیہ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، روپیے پیسے کا یا نوکری یا کاروبار کا یا بچوں کے بیاہ کا یا بہن بھائی کی شادی کا، ان لوگوں کے تمام فیصلے دوسرے کرتے ہیں، اور جب کسی انسان یا گروہ یا قوم کے فیصلے دوسرے کرتے ہیں تو ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، جنہیں ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، ایسا زلزلہ آئے گا کہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دفعہ ایسا سیلاب آئے گا کہ پورا ملک ڈوب جائے گا،
اور ایسا معاشی بحران آئے گا کہ لوگ عشق کرنا بھول جائیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی ان سے مخلص نہیں، کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا۔ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، مجھے تو کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایسے لوگ بھی دکھی اور اکیلے ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ ان میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، ناک لمبا ہے۔ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی ناکامی کا 100% یقین ہوتا ہے، پھر وہ کبھی کامیاب ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب وہ کامیاب نہیں ہوتے تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہماری قسمت میں تو کامیابی لکھی ہی نہیں۔ اور یہ جو آخری 2 بلیف عقائد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت خطرناک ہے۔ پہلا ہے ہائی سٹینڈرڈز۔ اس طرح کے لوگ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، انتہا پسند۔ یہ لوگ ہمیشہ ستاروں پہ کمند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہائی سٹینڈرڈز دوسروں پر بھی تھوپتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کی امیدیں اتنی ناممکن ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اور دوسرا جو عقیدہ ہے، اس کے گناہ کبیرہ ہونے پر تمام مذاہب، تمام روحانی روایات اور ماڈرن سائیکالوجی کے تمام سلسلے متفق ہیں، اور وہ ہے تکبر، گھمنڈ، گرینڈیوسٹی۔ میں سب سے بہتر ہوں، اور ان لوگوں میں نرگسیت بھی بہت ہوتی ہے، نارسیسزم، خود سے محبت اور انٹائٹلمنٹ، یعنی ہر شخص میری بات سنے، ہر شخص میری عزت کرے، ہر شخص مجھے سلام کرے۔ پولیس والے کی کیا اوقات کہ مجھے روکے؟ میں جس آفس میں جاتا ہوں، لوگ اٹھ کر میرا استقبال کرتے ہیں، اور میں یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں یہاں سب سے زیادہ ایماندار شخص ہوں۔ نرگسی لوگ اپنے دل کے مندر میں اپنی ایک بہت بڑی مورتی بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کی ہی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ریاکار بھی ہوتے ہیں، شو آف، عجب۔ نیا فون خریدا تو تصویر سوشل میڈیا پہ لگا دی، نئی گاڑی لی تو ہر دوست رشتہ دار کو اس کی تصویریں بھیج رہے ہیں، نیا گھر لیا تو جو ملنے آ رہا ہے اسے زبردستی گھر دکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سب سے خطرناک قسم وہ ہوتی ہے جو خود کو دنیا کا سب سے ایماندار انسان سمجھتے ہی ہیں، لیکن تمام دوسروں کو بے ایمان، بد کردار اور کرپٹ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے عقائد یعنی اپنے بلیف سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں، خود کو جانیں، اپنے عقائد کی آگہی حاصل کریں۔ یہی خود آگہی اور خدا آگہی کا راستہ ہے۔ بلے شاہ کہتے تھے، جا جا وردہ مسجد مسیتاں، کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ اور گاندھی نے کہا تھا، آپ کے عقائد آپ کی سوچیں بن جاتے ہیں، آپ کی سوچیں آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں، آپ کے الفاظ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں، آپ کے اعمال آپ کی عادتیں بن جاتے ہیں، آپ کی عادتیں آپ کی اقدار بن جاتی ہیں، اور آپ کی اقدار آپ کا
مقدر بن جاتی ہیں، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔